ان کو آپس میں کولیشن ہے. آج میں دیکھ رہا تھا موبائل پر کانگریس کے پریزیڈنٹ طارق حمید کرا صاحب بیان دے رہے تھے. دیکھیے یہ ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے الائنس کی، جب انہوں نے لوگوں سے ووٹ وعدہ کیا لوگوں کو 370 ہم واپس لائیں گے 135A پر جو انہوں نے ووٹ لیا، چاہے کانگریس جماعت اس میں ہو، چاہے نیشنل کانفرنس جماعت اس میں ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، انہوں نے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ پھر سے کھیلا. 70 سال کے بعد پھر سے کھیلا. لوگوں کے جذباتوں کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا. یہاں عمر عبداللہ نے خود پریس کانفرنس میں بتایا جس بنیاد پر اس نے ووٹ لیا، جی ہم گیس سلنڈر ایک سال میں 12 سلنڈر فری دیں گے. تو پھر مجھے لگ رہا دوسرا مہینہ چل رہا ہے سرکار کو، نہ سلنڈر کہیں ہے، 200 یونٹ بجلی فری نہ وہ کہیں پر ہے. 80,000 ملازم جو بول رہے ہیں میں کنٹینیو کروں، نہ وہ میں کیجول لیبروں کو کنٹینیو کروں. اس وقت کیوں نہیں کنٹینیو کیا اس نے جب یہ فل فلیجڈ میں تھا، جب یہاں پر جناب علی یوٹی نہیں تھی، جب سٹیٹ تھی یہاں پر، اس وقت اس کو کنٹینیو کرنا تھا. آج یہ لوگوں کو خالی وہ سبز باغ دکھاتا ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا ہے 1.5 مہینے سے جناب 1.5 مہینہ ہوا اب ان کو جناب علی حلف اٹھائے ہوئے چیف منسٹر صاحب گھوم رہے ہیں. اس کو اپنا پروٹوکال سٹینڈ ہے، مجھے نہیں لگ رہا ہے اس کو لوگوں کی کوئی فکر ہے. لوگوں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے تھے، کون سا وعدہ پورا ہو گیا؟ کوئی وعدہ نہیں پورا ہو گیا. 4 بندوں کی کیبنٹ لے کر گھومتا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، لوگ آج پچھتا رہے ہیں ہم نے کیوں ان کو ووٹ ڈالا. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا جناب علی یہ سجاد لون نے خود بولا جو انہوں نے بل پاس کرائی اس میں جناب علی 370 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس میں جناب علی انہوں نے جو بل پاس کی ہے نہ اس میں 135 کا کوئی مسئلہ ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا. بہرحال میں یہی کہوں گا 370 کی تو بات ہی نہیں ہے. جو ایک بار جس انسان کی جناب علی موت ایک بار ہوتی ہے وہ انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوتا جب اس کو دفن کیا جاتا ہے. ایسے ہی 370 کو دفن کیا گیا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ لوگوں کو ابھی بھی کہتے ہیں، بار بار لوگوں کو کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے 370 واپس، جو ناممکن ہے. آپ مجھے بتائیے یہ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے 370 جو اس وقت پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا تھا، پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہو گئی جس میں اہم رول کانگریس نے بھی وہاں پر نبھایا. اب وہاں پر غلام نبی آزاد نے وہ دھرنا شرنا لگایا دکھانے کے لیے کیا تھی اس کی پالیسی، وہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، یہاں کے لوگوں کے ساتھ پھر دھوکہ ہو گیا. 70 سال کے بعد پھر دھوکہ ہو گیا، اور لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہ پوری کرے. آپ دیکھیں اس وقت جناب علی سردیوں کا موسم ہے، نہ بجلی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور وعدوں پر وعدہ کرتا ہے میں جی 200 یونٹ فری کروں BPL کو. چلو کرے دکھائے کچھ کر کے. گیس سلنڈر تو کی بات تو چھوڑے، فی الحال تو یونٹ کرے، یہ بجلی کی بھی یونٹ فری کرے. یہ خالی لوگوں کو انہوں نے دھوکہ پھر سے دیا. اور میں کہہ رہا ہوں آپ کو جناب علی، اور ان کو کانگریس کے ساتھ کون سی الائنس تھی، کن شرطوں پر الائنس ہوئی تھی، تو ہمیں تو اس میں جانا نہیں ہے. بہرحال کانگریس سائیڈ میں بیٹھی ہے تو مجھے نہیں لگ رہا ہے اس حکومت میں ان کا کوئی رول اس میں بنتا ہے. جو ہے طارق حمید کرا صاحب اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کو لگاتار نشانہ بنا رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس جو ہے عمر عبداللہ، اگر ہم بات کریں عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ کے حوالے سے، وہ 370 اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے کوئی بات نہیں کرتا ہے. یہ کہنا ہے طارق حمید کرا کا. دیکھیے جب انہوں نے ان کے ساتھ یہ الائنس کی تھی، کن شرطوں پر الائنس کی تھی ہمیں تو وہ پتہ نہیں ہے. تو الائنس کے بعد خود میں نے سنا، عمر عبداللہ کا بیان بھی سنا، انہوں نے باہر سے ہمیں سپورٹ دیا ہے، تو یہ ہماری حکومت میں نہیں ہے. تو یہ ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب انہوں نے الائنس کی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے یہاں اس وقت 0 پر کانگریس ہے، ان کا کوئی رول ہی نہیں ادا ہے حکومت میں. آپ خود عمر صاحب نے بولا ان کا کوئی رول نہیں ہے حکومت میں، کوئی ادا نہیں ہے ان کا رول. وہ باہر سے ہمیں انہوں نے سپورٹ دیا ہے. کن شرطوں پر اس وقت سپورٹ دیا ہے وہ جانتے ہیں دلی والے، اور وہ عمر عبداللہ صاحب جانتے ہیں. ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور ان کو وہ اپنا ایشو ہے، ہمیں اس کے ساتھ لینا دینا کچھ نہیں ہے. عمر عبداللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈیلی ویجر جو ہے، جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب ڈیلی ویجر جو پچھلے کئی سال سے لگاتار کام کر رہے ہیں، ان کو ہم پرمٹ کریں گے. دیکھیں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا جناب علی، جب یہ فل فلیجڈ سرکار میں تھے، جب یہاں جناب علی سٹیٹ تھی، اس وقت نہیں کیا. آج تو بات ہی ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ دیکھیں یہاں GP فنڈوں کا مسئلہ ابھی لوگوں کو پینڈنگ ہی ہے. یہاں یہ 80,000 نہیں، یہ 2 لوگ نہیں ہے پرمنٹ کرنا.
80,000 ہے. آپ دیکھیے ان کے جناب علی ویجز کہاں سے آئیں گے, ان کے فنڈز کہاں سے آئیں گے. اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اس وقت جب فل سرکار میں تھا, جب خود چیف منسٹر تھا, اس وقت چیف منسٹر تھا, اس وقت یہاں پر اسٹیٹ تھی, اس وقت کیوں نہیں ان کو کنٹینیو کیا؟ آج یہ لوگوں کو یہ وہ سبز باغ دکھاتے ہیں, جیسے انہوں نے ووٹ لیے لوگوں سے 370 پر, لوگوں کو دھوکے سے انہوں نے ووٹ لیے. آج لوگ پچھتا رہے ہیں ہم نے کیوں ان کو ووٹ ڈالا ہے. آپ دیکھیے 1.5 سال ہو گئے, 1.5 مہینہ ہو گیا سرکار بنی ہوئی, کون سی پروگرس ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیے کون سا کام ایک ہو رہا ہے. چلو سردیوں میں اس وقت ضرورت ہے بجلی کی, گیس کی ضرورت ہے, جو اس نے وعدے کیے تھے 12 سلنڈر ایک سال دے دوں گا, کون سا گیس سلنڈر اس نے دیا ایک گھر کو؟ بتائے آپ مجھے. یہ خالی باتیں بولتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے. بی جے پی جو بولتی ہے وہ کرتی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب ہمارے جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بی جے پی کی جانب سے جو ہے پورے ہندوستان کے اندر ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بہت اچھی بات ہے, یہ ہوتا ہے, ہماری بھی یہاں پر چل رہی ہے. تو ہر کسی کو ذمہ داری دی گئی ہے ممبرشپ کرنے کی, مجھے بھی ملی ہے, اس میں ذمہ داری مجھے بھی ملی ہے ممبرشپ کرنے کی, ہر کسی لیڈر کو ملی ہے. 6 تاریخ کو ہمیں ممبرشپ کا ٹائم ہے, ابھی 6 تاریخ تک ہم ممبرشپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ 6 تاریخ کے بعد جناب علی ممبرشپ کا یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا. تو اس وقت ہر ضلع میں, ہر اسٹیٹ میں, ہر جگہ یا پورے ہندوستان میں ممبرشپ چل رہی ہے اس وقت, ممبرشپ ڈرائیو چل رہا ہے اس وقت.